حضور پہلے سورہ بقرہ میں جب ابلیس کا ذکر ہوتا ہے اور حضرت آدم کا جب ذکر ہوتا ہے پوری تفصیل میں جب جاتا ہے بندہ، تو بچپن سے کانسیپٹ یہ تھا میرا، مجھے لگتا ہے تھوڑے اور بھی بچوں کا، کہ ابلیس تو تھا ایک فرشتہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ تھا کہ فرشتوں کو جب تو یہ فرشتہ تھا تو انکار کیوں کیا؟ انکار کیوں کیا؟ ہاں جی حضور، تو ابلیس کیا چیز ہے پھر اگر فرشتہ نہیں تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، اور جنت بھی کوئی ہوا میں چیز نہیں تھی، یہ دنیا ہی جنت تھی، یہ دنیا ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آدم کو پہلا پیدا تو نہیں ہوا تھا، آدم 6000 سال سے۔ ایبوریجنز جو ہیں آسٹریلیا کے، وہ کہتے ہیں ہم 45,000 سال سے پرانے ہیں، تو اس کا مطلب یہ آدم جو ہمارا نون آدم، جس سے یہ مذہب چلا جو ہم تک پہنچا، اس آدم کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا میں تھے وہ لوگ، کوئی آسمان پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا آدم کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے پھینک دیا پھر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ شروع کیا یہ مذہب اس آدم کا، تو فرشتوں کو یہ کہا کہ میں ایک آدم کے ذریعے سے ایک شروع کرنے لگا ہوں مذہب کا یہ سلسلہ۔ مذہب تو پہلے بھی تھا، جو ایبوریجنز ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب تھا، اس سے پہلے بھی ہوں گے۔ تو فرشتوں کو کیونکہ تجربہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، بگڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس پہ اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، میں آزادی دینا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک اور نقطہ نکلتا ہے، آج یہ شور مچاتے ہیں دنیا والے کہ فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف کانشس جو ہے وہ ہونا چاہیے، آزادی ضمیر، آزادی تقریر ہیں۔ اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، میں اس کو فریڈم آف کانشس، فریڈم آف سپیچ دے کے، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے ایک برا پہلو بھی ساتھ رکھ دیا، وہ شیطان کا ہے، اور اس شیطان کو بھی یہ کہا کہ جس کا نام ابلیس رکھا گیا، یا ابلیس رکھ لو یا شیطان رکھ لو، یہ ایک ہی چیز ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ یہ کہ تم بھی اگر اس انسان کے نیکیوں کی پیروی کرو گے تو برائیاں دور ہو جائیں گی دنیا میں، لیکن میں روکوں گا نہیں تمہیں برائیاں پھیلانے سے۔ اس وقت شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دے، یہ بھی قرآن شریف میں ذکر ہے کہ مجھے مہلت دے، میں تو اس کا سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو نے جو بنایا ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میرے اندر آگ کی فطرت ہے، فساد پیدا کرنے کی فطرت ہے۔ آج بھی دیکھو دنیا میں جو فساد ہیں وہ آگ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں نا، ایٹم بم ہے وہ آگ ہے، دوسرا اسلحہ ہے وہ آگ ہے۔ اس زمانے میں اس آگ کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی بات نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں مان سکتے تو پھر جو تمہیں فالو کرنے والے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ میں نے آزادی ضمیر بھی دے دی ہے، آزادی اسپیچ بھی دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو میری باتوں کو فالو کریں گے، جو فرشتوں کی تعلیم میرے ذریعے سے پہنچے گی اس کو فالو کریں گے، میری تعلیم فرشتوں کے ذریعے سے پہنچے گی اس کو فالو کریں گے، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خلاصہ ہے اس کانسیپٹ کا کہ شیطان کیا ہے، ابلیس کیا ہے، اور آدم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ کوئی دو جسم نہیں کھڑے تھے وہاں آسمان پہ ٹنگے ہوئے تھے کہ ایک جسم شیطان کا کھڑا تھا اور ایک آدم کا کھڑا تھا جس کا نام نیاب ہے یا طلت ہے یا کوئی ہے، نہیں، سمجھ آئے گی؟ ہاں جی، کلیئر ہو گیا نا؟ جی جزاک اللہ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ شیطان نے بھی چیلنج کیا تھا، اور اس نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ اکثریت جو ہے وہ مجھے ہی فالو کرے گی، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں اکثریت فالو نہیں کرے گی، اکثریت میرے نیکیوں کو فالو کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، جواب دیا تھا اس کا کہ تمہیں جو فالو کریں گے ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا، بشک کرتے رہیں تمہیں فالو اکثریت۔ اور آج دنیا میں دیکھ لو اکثریت شیطان کی طرف زیادہ جانے والی ہے، اور آدم جو خود سبق لے کے آیا تھا اس کو کم ہے۔ اور پھر شیطان نے یہ بھی کہا تھا جب آدم کو ورگلایا یا ان کے دل میں خیال آیا تو کس طرح نیکی کی بات کر کے یہ کہہ کے کہ اگر تم یہ کام کر لو گے
جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم مستقل جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے سے برائی کوئی ہوگی نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس لیے بنایا ہی نہیں، اگر جو نام برائی کرنے والے ہوں، جن کو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف کانشیس نہیں دیا گیا، وہ تو فرشتہ نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ صرف فرشتہ ایک فالو کرے گا ایک رائٹ پاتھ کو، جس نے جہاں کہہ دیا کہ اسی پہ چلنا ہے، اس نے نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا۔ انسان کے لیے چوائس رکھ دی ہے برائی کا اور اچھائی کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہ برائی نہ، ورنہ تمہارے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ شیطان نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم مستقل نیک بن کے فرشتہ بن جاؤ گے اور جنت میں رہو گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا، یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاؤ گے، اس لیے اس کو کھا لو پھل کو، یا یہ برائی کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ شیطان جب ورگلاتا ہے تو برائیوں کی میں کوئی ایسا چارم رکھتا ہے کہ جس کو انسان میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، بعض دفعہ نیکی کی وجہ سے بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔